آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب دعوت بہت پھیل چکی، بہت لوگ مسلمان ہو گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا اب ہم مکہ پہ کیا کریں گے؟ چڑھائی۔ کوئی ایگریمنٹ تو تھا نہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 10,000 کا لشکر لے کے چلے ہیں مکہ پہ چڑھائی کرنے کے، اور بڑی شان سے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود لوہے کی ٹوپی پہنی ہوئی تھی۔ آج اگر کوئی باڈی گارڈ رکھ لے تو لوگ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا اللہ پہ توکل، بولو نا، نہیں، یہ تو موت سے ڈرتا ہے۔ تو نبی کو کیا ضرورت تھی جنگی ٹوپی پہننے کی؟ ارے اسی لیے پہنی تھی نا کہ تاکہ کوئی لڑائی ہو تو تلوار اثر نہ کرے، حفاظت کے لیے پہنی تھی نا۔ تو پتہ یہ چلا کہ حفاظتی تدبیر اختیار کرنا توکل کے خلاف نہیں ہے۔ گارڈ بھی علماء کے پاس، یا کوئی بھی آدمی ایسا ہے جس کی جان کو خطرہ ہے، اس کے پاس گارڈ بھی ہونے چاہیے اور سیکیورٹی کا پورا انتظام بھی ہونا چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے لوہے کی ٹوپی پہن، کیا خوبصورت منظر ہوگا کہ وہ جنگی ٹوپی پہن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کر اور تلوار اور تیر اور زرہ ہاتھ میں لے کر اپنی فوج کی کمانڈ کرتے ہوئے، سرور دو عالم سید الانبیاء کمانڈ کرتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ مکہ میں جنگ کرنے کے لیے۔ چونکہ مسافر تھے، بہت سے صحابہ نے روزہ رکھ لیا، اور روزہ رکھ کے حالت یہ ہو گئی کہ بے ہوشی کی کیفیت ہونے لگی۔ عصر کا وقت جب تھا نا، تو آپ نے صحابہ کو حکم دیا کہ روزہ توڑ دو۔ یہ بھی کیا اسباب اختیار کیے جا رہے ہیں نا، حالانکہ خود آپ نے فرمایا جہاد میں ایک دن کا روزہ 1 سال کے روزے کے برابر ہے۔ ہمارے فوجیوں کو چاہیے کہ میدان جہاد میں جب بارڈر پہ ہوتے ہیں روزہ رکھا کریں، ایک دن کا روزہ 1 سال۔ لیکن اگر اس روزے کی وجہ سے یہ ڈر ہے کہ شکست ہو جائے گی، پھر روزہ رکھنا افضل نہیں ہے۔ تبھی نبی نے صحابہ کو، کیونکہ مسافر بھی تھے، مسافر کو تو ویسے ہی چھوٹ ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو، کیونکہ یہ کنڈیشن اگر ہے، اگر ہم دفاع کیسے کریں گے بھائی؟ ابے کیا ہو گیا؟ دیکھو آپ یہ بھی تو سوچ سکتے تھے کہ کوئی بات نہیں، میں تو پیغمبر اور تم صحابہ، میں تو سرور کائنات ہوں، میری بھی اللہ مدد نہیں کرے گا تو کس کی مدد کرے گا؟ لہذا روزہ رکھیں گے، تقوی کی بیس پہ لڑائی ہوگی۔ بھائی گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھنا ہے۔ اللہ نے سفر میں اجازت دی ہے روزہ چھوڑنے کی، تو آج ہم اس اجازت سے فائدہ اٹھائیں گے، کیونکہ اگر کمزور رہ گئے تو دشمن ہمیں کھا جائے گا، کھا سکتا ہے۔ تو اس لیے آپ نے صحابہ کو حکم دیا روزہ توڑ دو۔ خود بھی آپ نے پانی پیا، بہت سے صحابہ نے روزہ نہیں توڑا کہ بھئی یہ تو نبی ہمیں ہماری صحت کا خیال رکھ کے اور محبت میں ایسا کر رہے ہیں، نبی بار بار حکم دے رہے توڑ دو۔ بعض نے پھر بھی نہیں توڑا اور وقت پر افطار کیا۔ تو آپ نے فرمایا آج روزہ توڑنے والے روزہ رکھنے والوں سے زیادہ اجر پا گئے ہیں۔ آج جنہوں نے روزہ توڑا ان کو اجر زیادہ ملا، جنہوں نے رکھا ان کو اجر کم۔ کیوں؟ جنہوں نے توڑا انہوں نے نبی کی اطاعت۔ اس سے ایک اور مسئلہ پتہ چلا کہ ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے، چاہے اس میں ہماری آسانی ہو یا ہماری مشکل۔ بعض شریعت میں ایسے کام ہیں کہ وہ ہیں بھی مزیدار اور شریعت میں ان کی ترغیب بھی ہے۔ تو نبی نے حکم دیا سب صحابہ کو کہ روزہ توڑ دیا جائے، تو جنہوں نے توڑا ان کو زیادہ اجر ملا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخل ہوئے۔ 10,000 کا لشکر دیکھ کر مکہ والوں میں لڑنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ اب جب اتنا بڑا لشکر مکہ میں داخل ہوا تو مکہ والے ڈر گئے کہ اب تو ہماری خیر نہیں ہے، اب تو کھوپڑیوں کے مینار بنیں گے، کیونکہ ہم نے ان کے ساتھ جو کچھ کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے۔ ایسے ظلم کیے تھے 13 سال مکہ میں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شرمگاہ پہ برچھا مارا تھا ایک بدبخت نے۔ حضرت بلال کو گرم ریتوں پہ لٹایا گیا، اور خباب بن ارت کو آگ کے انگاروں پہ لٹایا گیا۔ کتنے صحابہ کو قتل کیا گیا، کیسے کیسے مظالم، اور اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں، اس کے بعد بھی کتنا تنگ کرتے رہے ہیں۔ صلح حدیبیہ کی پھر خود ہی ایگریمنٹ بھی توڑ دیا۔ اتنا ظلم، اتنا ظلم، تو پھر انہوں نے کہا کہ اب تو کھوپڑیوں کے کیا بنیں گے؟ مینار بنیں گے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے ہی اعلان کیا کہ آج میں تم سے وہی کہوں گا، تم مجھ سے کیا توقع رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا آپ بڑی تعریف کی، آپ بڑے اخلاق والے ہیں۔
تو آپ نے فرمایا آج میں تم سے وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا. بھائیوں نے ظلم کیا تھا نا, کیونکہ یہ تو سارے آپ کے رشتہ دار تھے نا, قبائل کے لوگ تھے. تو یوسف علیہ السلام نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم, تم پر کوئی حرج نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا سب معاف ہے, انتم العتقاء, کوئی غلام بھی نہیں بنے گا, ورنہ تو جنگوں میں غلام بنا لیتے ہیں نا, سب معاف. اور ابو سفیان جو سردار تھے, کیونکہ سردار آدمی تلوار کی نوک سے نہیں جھکتا, عرب میں بڑی عجیب غیرت تھی. ابو سفیان نے کہا میں اگر مسلمان ہو گیا تو اس کا مطلب میں ڈر کے مسلمان ہوا ہوں نا. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ ابو سفیان کو عزت دی جائے. یہ وہ ہے نا کہ لوگ عزت دار لوگوں سے عزت والا معاملہ کرو, حدیث میں آتا ہے نا. میں کہتا ہوں سیرت کو انسان تمیز سے پڑھ لینا, ہر چیز ملتی ہے نبی کی سیرت میں. دنیا میں جینے کا سلیقہ آتا ہے کہ کیسے رہا جاتا ہے. تو چونکہ عزت دار آدمی تھا تو عزت دار آدمی کو کیا چاہیے؟ عزت. تو آپ نے فرمایا ابھی مسلمان نہیں ہے. تو ابو سفیان نے اسلام بھی قبول کیا اور آپ نے ان کو پروٹوکول کیا دیا, فرمایا جو ابو سفیان کے گھر میں گھس جائے گا اس کو میری طرف سے پناہ ہے, اس کا خون کیا ہو گیا؟ معاف. تو یہ پروٹوکول دے رہے ہیں کس کو؟ حضرت ابو سفیان. حضرت ابو سفیان بھی مسلمان ہوئے. آپ کے بیٹے اکرمہ, وہ بھی بڑے لڑاکا تھے, مسلمانوں سے بڑی دشمنی تھی, وہ نکل لیے. انہوں نے کہا میں اب یہاں رہنے کے قابل نہیں ہوں. کیا فائدہ ایسی ذلت کی زندگی. وہ مکہ چھوڑ کر بحری جہاز کے راستے سے فرار ہو رہے تھے کہ طوفان آ گیا. طوفان آیا نا, چاروں طرف سے موت. تو انہوں نے اللہ سے دعا مانگی, اے اللہ اگر تو نے مجھے زندگی دے دی تو میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اسلام قبول کر لوں گا. وہ طوفان تھم گیا, آپ واپس آئے, غیرت مند تھے نا, سردار کے بیٹے, آ کے اسلام قبول کیا. اس پر اللہ نے قرآن کی آیتیں نازل کی, فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ. جب یہ سمندر میں ہوں اور طوفان گھیر لے تو یہ سب اللہ کو پکارتے ہیں, اس وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے ہیں. تو حضرت اکرمہ بھی بھول گئے تھے بتوں کو, ٹھیک ہے نا, اللہ کو پکارا کہ اللہ تو ہمیں نجات دے دے تو ہم شکر گزار بنیں گے. اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ, ان میں کچھ تو اپنے ایگریمنٹ پہ قائم رہتے ہیں اور اکثر لوگ ایگریمنٹ پہ قائم نہیں رہتے.